السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365۔ رمضان کی آمد ہے، اسی لیے ایک نئے سیٹ پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو ہمیشہ سے مہنگائی کا جن بے قابو ہو جاتا ہے، سب تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ رمضان آتے ہی پہلے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے اور اب دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ جو حکومتی پرائس لسٹ ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی، پر اس پہ عمل درآمد کہیں بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ پھل ہوں، سبزیاں ہوں، گوشت ہوں، ہر چیز کو اس وقت پڑ لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ مارکیٹس میں رش ہے، گروسریز کی تیاری کی جا رہی ہے، ہر کوئی شاپنگ کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مبارک مہینے ہم کاش اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور ریئلائز کریں کہ یہ منافع خوری، یہ ذخیرہ اندوزی ہم کب سے دیکھتے کرتے آ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نقصان ملک و قوم کو نقصان ہوتا ہے، تنزلی ہوتی ہے ہمارے معاشرے کی، ہمارے کریکٹر کی، ہمارے سٹیچر کی۔ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان ملک میں جیسے رمضان آتا ہے ڈیلز آ جاتی ہیں، ڈسکاؤنٹس آ جاتے ہیں، ہمارے یہاں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ویری سیڈ، اس کے بعد پروگرام میں ڈسکس کریں گے، ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سیاست کی بات کریں تو سیاست کے اندر ہم نے دیکھا گزشتہ روز سے پی ٹی آئی کے حلقوں کی جانب سے، اسپیشلی علی امین گنڈا پور ایکس سی ایم کے پی کے کی جانب سے محسن نقوی صاحب کا نام لیا گیا کہ جتنی انہوں نے کوششیں کی ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے کسی اور نے نہیں کی۔ اس کے بعد بہت ساری چہم گوئیاں شروع ہوئیں، بہت ساری باتیں شروع ہوئیں، جس کے نتیجے میں ہم نے آج دیکھا کہ محسن نقوی صاحب نے کلیریفائی کیا کہ کوئی بیک ڈور نیگوسیشن نہیں ہو رہی، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا کردار ادا کریں گے محسن نقوی کی، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے محسن نقوی صاحب، ایسا نہیں ہے۔ جو آئین و قانون میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب بھی کھل کے پی ٹی آئی کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے، عمران خان کو یاد دلایا ہے بار بار جیل کیا ہوتی ہے۔ وہ جیل جو انہوں نے بھی کاٹی، وہ جیل جو آج عمران خان کاٹ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر پی ٹی آئی کی کیمپین چلتی ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی ایک ویڈیو چلائی جاتی ہے ماضی کی، جب آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے اور آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ یہ اپیل کر رہی تھی پریس کانفرنس کے ذریعے کہ میرے والد صاحب کے دل کی شریانیں بند ہو رہی ہیں، ان کو سٹنٹس ڈلنے ہیں، اس لیے ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے۔ تو خیر ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ جن حالات سے ہم آج گزر رہے ہیں پاکستان میں، یہ کوئی نئے نہیں ہے ہمارے لیے۔ ویو سین دیم بیفور، we've been here before, we've made wrong decisions, it's time we learn from them۔ اس کے بارے ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی کچھ ایشوز ہیں جو میں اٹھانا چاہتا ہوں، اسپیشلی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان بھی ایک سچویشن، ایک سٹینڈ آف نظر آ رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے احتجاج کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے حلقوں سے کہا کہ وہ بیان بازی نہ کریں اور اب مزید اس سچویشن کو ایسکلیٹ نہ کیا جائے۔ اس کے اوپر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کو، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک کے رہنما ہیں، ماہر قانون ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، علی بخاری صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، سے جزاک اللہ خیر۔ پروگرام کا حصہ بنیں گے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ارشد وورا صاحب، ہمارے ساتھ ہیں۔ وورا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، سے جزاک اللہ خیر۔ پی ایم ایل این سے عظمیٰ کاردار صاحبہ، ون آف مائی فیوریٹس، تھینک یو سو ویری مچ عظمیٰ صاحب آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ نادر گبول صاحب فرام پیپلز پارٹی، نادر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی۔ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں میں، سب سے پہلے بات ہوگی علی بخاری صاحب آپ سے۔ آپ کی نظر میں گزشتہ روز سے علی امین گنڈا پور صاحب نے محسن نقوی صاحب کی تعریف کی کہ ان کا کردار بڑا اچھا تھا، ایسا تھا جیسے کسی اور پی ٹی آئی کے لیڈر کا نہ ہو۔ اس کے بعد محسن نقوی صاحب آج آ کے وضاحت دیتے ہیں کہ کوئی بیک ڈور نیگوسیشنز نہیں ہو رہی، کوئی ایسا کام نہیں کیا جا رہا جس سے ایسے لگے کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے عمران خان کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ سچویشن کہاں جا رہی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کام ڈاؤن کی طرف آ گئے ہیں۔ گزشتہ روز محمود مولوی صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ماحول تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے، سازگار ہو گیا ہے کہ ہم عمران خان کو باہر لا سکیں۔ آپ کی رائے بخاری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا۔ دیکھیں طلحہ بھائی، 2-3 کوشچنز آپ نے مکس اینڈ میچ کر دیے، ان کو ایڈریس کر لیتے ہیں ون آفٹر اندر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ تو خود ہی اس پہ جواب دیں گے، اس پہ میں تو کوئی جواب نہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس تو اس قسم کی کوئی نالج نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی خان صاحب کے حوالے سے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، خان صاحب کی آنکھ جو ہے وہ خراب ہوئی، ان کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی، فیلئر آن دا پارٹ آف گورنمنٹ ہے۔ انفیکٹ میں یہ سمجھوں گا کہ پپٹ گورنمنٹ ہے، جن کو یہ نہیں پتہ چلا کہ ہفتے والے دن ان کو لا کے سرجری کی یا پروسیجر کرایا گیا، اور جمعرات تک ان کے جو منسٹرز ہیں وہ سینئر منسٹرز، فیڈرل منسٹرز
ڈینائل میں چلے گئے, ڈینائل کی بات کرتے رہے. ڈان پہ جو آرٹیکل آیا اس کو انہوں نے ڈینائی کیا, جو اسد اللہ صاحب نے بریک آؤٹ کی سب سے پہلے نیوز اس کو ڈینائی کیا, اور الٹیمیٹلی ان کے انفارمیشن منسٹر نے آ کے پھر تھرسڈے کو کہا جی بالکل ہم لائے تھے. تو یا تو ان کو پتہ نہیں تھا یہ 6 دن 5 دن جو گزرے, یا ان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی. 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا, تیسری چیز تو نہیں ہو سکتی. اور اگر ان کو پتا تھا اور انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا, ہمیں نہیں بتایا, عوام کو نہیں بتایا, پارٹی کے ورکرز کو, لیڈرشپ کو, ان کی خان صاحب کے فیملی کو نہیں بتایا, تو ان کے پارٹ پہ مس کنڈکٹ ہے, مس بیہیویئر ہے اور جھوٹ پہ مبنی چیزیں ہیں ساری. اب بات یہ ہے کہ ان کے پاس آپشن کیا تھا. ہمارے پاس تو آپشن تھے نا جی, ہم تو لڑ بھی رہے ہیں, ہم تو کانسٹیٹیوشن کی بات بھی کر رہے ہیں, ہم پرچے بھی کرا رہے ہیں, ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہو گیا, ہم سزائیں بھی کاٹ رہے ہیں, ہماری خواتین بھی سزائیں کاٹ رہی ہیں, ہمارے بزرگ بھی سزائیں کاٹ رہے ہیں, ہم خود آپ کے سامنے پرچوں میں درجنوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ایون اینڈ ادروائز کھڑے ہوں نا. ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس اور کیا سروائیول ہے. یہ پبلکلی باہر تو اکیلے جا نہیں سکتے, یہ بغیر اسکواڈوں گارڈوں کے کسی بھی پبلک افیئرس میں تو جا نہیں سکتے. یہ کہیں بیٹھ کے سوائے ٹاک شوز کے علاوہ باہر کبھی آتے دیکھیں ان کو پبلکلی گئے ہوں اکیلے, بغیر گارڈوں اسکواڈوں کے, بغیر اپنے محافظوں کے نہیں جا سکتے, کیونکہ پبلک کے سامنے یہ جواب دیں. کیا ماحول سازگار ہے عمران خان کو جیل سے نکالنے کا حضور؟ اب تیسری چیز کی طرف آ رہا ہوں آپ کا. دیکھیں ماحول سازگار ہو یا ماحول نا سازگار ہو, عمران خان صاحب نے جو جیل کاٹی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سے قبل کسی نے بھی نہیں کاٹی. ہمیں باقی لوگوں کی تاریخیں بھی پتہ ہیں جو جیلیں کاٹیں, جو 12 سال کہتے ہیں ہم نے جیل کاٹی ہے, ہمیں ان کی تاریخ بھی پتہ ہے. کہیں گے تو میں آپ کو 60 سیکنڈ میں ساری بتا دوں گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بغیر قصور کے جیل کاٹا ہے ہم نے. کوئی 1 روپیہ 1 پینی پروو نہیں ہوئی ہمارے خلاف, 1 پینی پروو نہیں ہوئی. ایون اینڈ ادروائز ہم جیل میں کس چیز کے اوپر, توشہ خانہ کے اوپر, کیا ہے جی, گھڑی کے اوپر, القادر ٹرسٹ کے اوپر. ٹرسٹ کے سارے پیسے بھی وہاں کے وہاں موجود ہے. 190 ملین بھی وزیر اعظم کے اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں. کسی قسم کی ایک ایمبیگوٹی نہیں آئی. ایک علی بخاری صاحب ایک سوال آپ سے, ایک ایڈیشنل سوال. گواہ طلع بھائی, سارے کے سارے گواہ اسٹیٹ, سارے کے سارے کمپلیننٹ کون ہے, اسٹیٹ مدعی کون ہے, اسٹیٹ سب کر رہی ہے, عدالت بھی اسٹیٹ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے اوپر جو ایک سوال بخاری صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب پہ جو تنقید ہو رہی تھی بھارت سے میچ میں شکست کے بعد, اس کے بعد ایک دم سے ایک پازیٹیو مومنٹم علی امین گنڈاپور صاحب ان کے لیے لے آئے ہیں, اور پی ٹی آئی کے ہینڈل سے یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی تھی اور بات کی جا رہی تھی کہ محسن نقوی بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں, تو وہ ایک نیگیٹو مومنٹم کو پازیٹیو میں تبدیل کر دیا گنڈاپور صاحب نے محسن نقوی صاحب کے لیے. ڈو یو اگری؟ دیکھیں گنڈاپور صاحب نے تو اپنی رائے دی ہے نا, ان کے پاس کوئی اپنی انفارمیشن ہوگی شیئر کی ہے. پی ٹی آئی ہینڈل سے تو کبھی ایسی بات نہیں کی, آپ نے, میں نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی, کسی اور اینکر نے, کسی اور لیکن تو نیگیٹو کو پازیٹیو میں چینج کیا ایک طریقے سے. انڈیا سے میچ آ رہے ہیں ہم اور بے بنا بری طرح آ رہے ہیں ہم, اور اس کی ذمہ داری ان کی انتظامیہ پہ آتی ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں آتی. الیکٹرانک میڈیا پہ بھرپور طریقے سے اس خبر سے کھیلا گیا, پروگرامز ہم نے دیکھے اس پہ ہوتے ہوئے, تو یقیناً ایک نیگیٹو مومنٹم کو پازیٹیو میں چینج تو کر دیا انہوں نے ایک طریقے سے. نیگیٹو مومنٹم اگر پازیٹیو میں کیسے ہو سکتا ہے طلع بھائی؟ نیگیٹیوٹی آلویز نیگیٹیوٹی رہتی ہے, وہ پازیٹیوٹی میں چینج نہیں ہو سکتی. جو کر چکے ہوتے ہیں آپ, یا جو آپ نے بو دیا ہوتا ہے آپ وہی کاٹتے ہیں. اگر آپ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے بویا چنا ہے اور کاٹا ہم نے گندم میں, تو آپ یہ ایمکو کی دنیا میں رہتے ہیں نا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. گفتگو کو آگے لے کے بڑھوں, ارشد وورا صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ جو اس وقت سیاست چل رہی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر جیل میں ہے, اور جب اس کی آنکھ کی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہم سوشل میڈیا پہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی ویڈیوز ہی پرانی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم مبشر لقمان صاحب کے پروگرام کی پرانی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو وائرل کی جا رہی ہیں, اور یاد دلایا جاتا ہے کہ ماضی میں پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے اور عمران خان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے. آپ کی نظر میں یہ سیاست کس ڈائریکشن میں ملک و قوم کو لے کے جا رہی ہے, اور جو ٹارگٹس اچیو کیے جا رہے ہیں اس سیاست سے, اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلا دیکھیں, جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں اس وقت جس طریقے سے وہ جیل میں ہیں, تو ظاہر ہے مطلب القادر ٹرسٹ میں ان کو جو ہے کورٹ سے سزا ہوئی ہے, اور 14 سال کی جو ان کو سزا ہوئی ہے, تو وہ تو ان کو بھگتنی ہی ہے. اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا, جو اپیلز ہوں گی, وہ تھرو کورٹس ہی ہوں گی. یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہے. اور القادر ٹرسٹ کا جس طرح بھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ پیسہ وزیر اعظم کے اکاؤنٹ میں جا چکا ہے, ایسا نہیں ہے. القادر ٹرسٹ کی یونیورسٹی کو پیسہ چلا گیا. اینڈ جہاں تک وورا صاحب, میں آپ کو پوری ایک لسٹ بتا سکتا ہوں ان لوگوں کی جن کے اوپر 400-500 ارب بلینز کے اور اس طرح کے کیسز بنے تھے ماضی میں, اور پھر ختم بھی ہو جاتے تھے 2-4 سالوں کے بعد. لسٹ ہے پوری ایک بڑی. آگے چلا آنے تو دیں مجھے سر. تو
जिस तरीके से अभी बात हो रही है कि उनकी आंख की तकलीफ है, बिल्कुल अगर उनकी आंख की तकलीफ है तो उनको हॉस्पिटल में चेक करवाना चाहिए। अगर पीटीआई की और उनके फैमिली के लोग मुतमईन नहीं हैं तो उनके जाती मौलिक से इलाज करवाना चाहिए। उन्हें जिस अस्पताल में वो कह रहे हैं उन्हें ले जाना चाहिए, क्योंकि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये करने में कोई, मैं नहीं समझता कि किसी को कोई जो है इस पे कोई नेगेटिव व्यूज होने चाहिए। लेकिन जहां तक ताल्लुक है ये कि ये जो बैकडोर नेगोशिएशन की बात हो रही है और गंडापुर का मोहसिन नकवी साहब के लिए जो बात करना और फिर उसके बाद जो व्यूज चेंज हो रहे हैं, तो ये कहा ना कि हमारी जो सियासत है, हमारी सियासत जो है वो अनफॉर्चुनेटली पिछली, अगर आप हिस्ट्री देख लें सिंस 70s वो इसी तरह है। जो भी सियासतदान इक़्तिदार में होता है, और मैं उसको ये इन अदर वर्ड शॉर्ट कर दूंगा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह लें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थ्रू जुडिशरी कह लें, तो ये हमारे यहाँ जो सिलसिला है, ये सिलसिला तो रिवायत एक ऐसी डली हुई है कि कोई भी इस रिवायत को चेंज नहीं करता। इवन इमरान खान साहब की भी जब हुकूमत आई थी तब भी उन्होंने यही किया था। तो ये एक हिस्ट्री है जो कि चेंज हो नहीं रही और होती नजर भी नहीं आ रही। इसके लिए या तो तमाम बड़ी सियासी जमातें जो है बैठकर एक दफा तय कर लें कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला किस तरीके से बंद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप जब बात कर रहे हैं कि सियासत तो बहुत रूज पर चली गई और जो है इस सियासत ने इनफैक्ट अगर देखा जाए टू बी वेरी ट्रू, अवाम को अभी तक तो कुछ नहीं दिया। अवाम को जो है, अवाम को सुकून का सांस, हमारा ग्लोबली इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो इज्जत बढ़ गई है, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम्स पे जो है बड़ा गेन हासिल किया है और इज्जत बढ़ गई है। डेफिनेटली दैट इज आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान जो 10 मई 2025 में हुआ। लेकिन हुकूमतों पर जो है आज भी पाकिस्तान की अवाम जो है एक सवालिया निशान है पाकिस्तानी अवाम का, और वो यही है कि इकोनॉमिकली दे आर नॉट इन गुड हैंड्स। और जो है वो चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, उसके बाद ये हुकूमत आई, ये उनको ब्लेम करती रही, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है अवाम ने सुख का साथ नहीं लिया। इकोनॉमिकली, मुआशी तौर पर इस पर जो है मुल्क की हालत जो है ऑन पेपर अच्छी नजर आ रही होगी, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अवाम जो है आज परेशान हाल है, परेशान है। I agree, sir. I completely agree with that opinion. उस्मा कारदार साहिबा, I hope you're with me. उस्मा साहिबा, आज बहुत सारे लोग आपसे सवाल कर रहे होंगे कि क्या खान के साथ जुल्म नहीं हो रहा, उसका इलाज सही क्यों नहीं करवाया हुकूमत ने, और क्या हुकूमत ये रियलाइज़ कर रही है कि दुनिया भर से जिस तरह पैगामात आए क्रिकेटर्स के, बड़े बड़े क्रिकेटिंग लेजेंड्स के, इमरान खान की सेहत याबी के लिए, तो एक मोमेंटम, एक सिंपैथी जो पहले ही बहुत ज़्यादा थी और बढ़ गई इमरान खान के लिए और उनकी तहरीक को बड़ी जिद्दत और ताकत मिली। आपकी इसके ऊपर क्या राय है उस्मा कारदार साहिबा? जी बहुत शुक्रिया जनाब ने मुझे इनवाइट किया। मेरे ख्याल में आप कुछ जरूरत से ज्यादा इनका सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया की एक पार्टी है और इनको बयानिया बनाना जो है उसमें महारत हासिल है। और जब वो एक बयानिया बनाते हैं जो कि ये बना रहे हैं, ये अपनी इनिंग खेल रहे हैं बानी साहब की सेहत को एक मेजर पॉइंट बना के, तो वो उसमें तो फिर जाहिर है कि वो इनकी जो फैली हुई है सारी, इनके बॉट्स भी फैले हुए, इनके सारे जो कीबोर्ड वॉरियर्स भी फैले हुए, तो वो उन्होंने तो यही कहना है। हकीकत तो ये है कि ये जितने भी लोग हैं ये अहमकों की दुनिया में, बिल्कुल ये बुखारी साहब सही कह रहे हैं, मुहावरा इस्तेमाल है, ग्राउंड पे कोई हकीकत नहीं रही। ये बिल्कुल इस वक्त 35 के करीब इन्होंने जो अपनी प्रोटेस्ट कॉल्स अभी तक दी हैं, एक से एक बड़ी फ्लॉप प्रोटेस्ट कॉल, इसीलिए अब इसके बहाना करके वो बयानिया बना रहे हैं। तो अब इनको खुदा के लिए कोई समझा दे कि अलकादर ट्रस्ट जो है उसमें 450 कनाल जमीन जो रिश्वत में ली वो मुझे और आपको क्यों नहीं मलिक रियाज ने दी, वो सिर्फ इनको क्यों दी है। और अब जो 14 साल जेल हुई है वो अदालतों ने ये इनको मुजरिम ठहराया है। खुदा के लिए ये कुछ रूल ऑफ लॉ और कानून की पासदारी करें। जब इनके हक में फैसले होते हैं तब तो ये
तालियां बजाते हैं ना जब इज्जत का केस इन्होंने जीता, या जब वो साइफर वाला केस इनके हक में फैसला आया, तब तो अदालतें पाकिस्तान की बहुत अच्छी थी। और जब अदालतों ने 14 साल की इनको कैद थी, तब अदालत सारी बुरी हो गई। तब अदालतें जो है वो उनमें हर दुनिया की जो है खराबी इनको नजर आनी शुरू हो गई। तो इनका तो ये वतीरा है ना तलहा, ये ऐसे ही करते हैं। और देखिए गंडापुर साहब की बात आपने की कि उन्होंने मोहसिन नकवी के लिए एक नैरेटिव चेंज कर दिया। अब गंडापुर साहब ये पीटीआई का बानी साहब का है कि ये इस्तेमाल करते हैं, उठा के फिर जब इनके मकासद पूरे नहीं होते लोगों को फेंक देते हैं। गंडापुर साहब के साथ भी यही हुआ, जब उन्होंने वफाक के साथ उनको समझ आ गई कि मुझे इनके साथ मिलके चलना है पाकिस्तान की बका की खातिर, उनको उठा के बाहर निकाल दिया। तो इसलिए अब लोगों को इन पे एतमाद हरगिज नहीं रहा, कोई इनकी बात पे यकीन नहीं करता, इन्होंने डिलीवर नहीं किया। और अब ये सियासी तौर पे दफन हो चुकी है पार्टी, ये सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी रह गई है। तो आप गम फिक्र सादा ना करें। ये जो आप सारी बातें मुझे कह रहे हैं सब सोशल मीडिया की कहानी है। बस मैं सोशल मीडिया आज से कम यूज करूंगा और पीटीआई के सारे हैंडल्स को अनफॉलो कर दूंगा जिस तरह आपने कहा है। नादिर गबोल हमारे साथ हैं। नादिर, एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पीटीआई के तमाम तर सोशल मीडिया हैंडल्स तकरीबन आसफा भुट्टो जरदारी फर्स्ट लेडी की वीडियो शेयर हुई है और उसमें वो जिक्र कर रही हैं कि उनके वालिद जो जेल में थे उस वक्त उनकी शरियानें बंद हैं, उनको स्टंट्स डालने हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई जा रही हैं। आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे उस वीडियो के जो वायरल किया जा रहा है उसको? देखिए ये बात तो दुरुस्त है कि जिस बहादुरी से जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जेल काटी, वो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी बहादुरी से शायद ही किसी ने इतने तवील अरसे के लिए जेल काटी होगी। और आसिफ अली जरदारी साहब आपको खुद अच्छी तरह से पता होगा कि जेल में उनके ऊपर क्या तशद्दुद किया गया। उनकी जबान काटी गई थी माजी के अंदर, उनके लहू भरे कपड़े दरियाफ्त किए गए थे हमारे। बट नादिर ही वाज़न्ट द एक्स प्राइम मिनिस्टर, राइट? उस वक्त वो एक्स प्राइम मिनिस्टर या कोई एक्स प्रेसिडेंट तो उस वक्त नहीं थे। नहीं, देखिए लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबॉडी वेदर यूर एक्स प्राइम मिनिस्टर। ये आप अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइए कि पाकिस्तान में लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबॉडी। देखिए जो आईन पाकिस्तान है उसके मुताबिक लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबॉडी। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोताहियां होती होंगी माजी में, कुछ लोगों को क्लीन चिट दे के शायद जेल से जो है बाहर भेजा गया होगा, कुछ लोगों को और रियायत दी गई होगी, मगर एटलीस्ट आसिफ अली जरदारी साहब की अगर आप बात करें तो उनको कोई रियायत नहीं दी गई है माजी के अंदर। कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन इमरान खान साहब की नहीं है कि जिससे उनकी जिंदगी को कोई खतरा हो। अल्लाह सबको जिंदगी दे, सेहत दे, बट एन आई इशू इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। एंड देखें इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इज 75+ ईयर्स ओल्ड। अब क्या 100 साल की उम्र तक तो उनकी हर चीज तो फंक्शन नहीं करेगी ना। दिस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। एंड देखिए उन्होंने उनको जो सजा दी गई है वो प्रॉपर ड्यू प्रोसेस के बाद दी गई है। अब ये क्योंकि उनकी आंखें कमजोर हो रही हैं उनकी उम्र की वजह से, तो उसकी वजह से उनको जेल से निकाल कर बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है ना। इस तरह तो फिर कितने करोड़ों बल्कि एटलीस्ट लाखों कैदी जेलों में होंगे जिनकी उम्र बढ़ रही होगी और उम्र की वजह से उनकी सेहत डिक्लाइन हो रही होगी, तो उन सबको क्या फिर घर भेज दें हम? ऐसा तो देखिए वैसे नादिर जरदारी साहब की जो 12-14 साल की जेल थी, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान की मुनफरिद तरीन सियासी कैदों में से एक है जहां कोई भी जुर्म साबित नहीं हो पाया 14 साल के बाद भी। और जरदारी साहब ने इस सारी मुसीबतों और मुश्किल वक्त को झेलने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने कोई ऐसा बड़ा कदम भी नहीं उठाया कि सिस्टम को सही किया जाए कि जिससे सियासी असीरान खत्म हो सके। सियासी तोपें खामोश करा दी गई हैं। बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान जो सियासी जंग जारी थी उसमें कुछ अब सर्द मोहरी दिखाई दे रही है। लीडर्स ने कहा है कि अब कोई ऐसे बयानात न दिए जाएं जिससे सिचुएशन खराब हो, मुफाहमत की बात की जाएगी। अरशद वोरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अरशद वोरा साहब, हम जानते हैं कि इन इंतखाबात से लेकर आज तक एमक्यूएम पाकिस्तान एक बल्दियाती तरमीम का मुसव्वदा अपने हाथ में लेकर आई थी कि हम लोकल बॉडीज को बाइख्तियार बेहतर इंप्रूव करना चाहते हैं इनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए, और आज भी आप वो बात कर रहे हैं। क्या हम ये समझें कि कुछ पेशरफ्त हुई है इस मैटर में, कोई प्रोग्रेस हुई है? 28वीं आईनी तरमीम आने वाली है और उसके अंदर कुछ इस तरह का कानून बनते हुए देखेंगे जिससे कि लोकल बॉडीज बाइख्तियार होंगी जो एमक्यूएम पाकिस्तान चाहती थी। आप कुछ बताएंगे हमें इस बारे में अरशद साहब?
لیکن سب سے پہلے تو میں ایک چیز یہ کلیئر کر دوں کہ سیاسی طور پر یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم کے اختلافات کہہ لیں یا ایم کیو ایم کا جو پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرنا ہے اس کے لیے یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ ایک پریکٹیکل ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ دیہائیوں سے پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ حکومت ہے, اور آپ کے سامنے ہے پانی کا, صفائی کا, سیوریج کا, انفراسٹرکچر کا, I mean you name it, گاربیج کا, کوئی نظام ہی نہیں ہے شہر میں. کوئی سڑک ہی شہر کی اگر 2-4 آرٹریز کو آپ ٹھیک کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ شہر ٹھیک ہو گیا. یہ شہر جو ہے 4 کروڑ کی آبادی ہے, اور یہ زرداری صاحب کے خود کے الفاظ آج سے 15 سال پہلے ہیں کہ یہ شہر 3 کروڑ کا ہے, تو آج تو یہ شہر 4 کروڑ کا ہوگا. اب اس شہر کی مینجمنٹ جو ہے وہ اٹ از بیکم ویری ویری ڈیفیکلٹ, بلکہ میں تو یہ کہوں گا اٹ از انمینیجیبل. آپ جتنا بھی انفراسٹرکچر پلان کر لیں, جو کچھ بھی کر لیں, جب آپ 2 کروڑ کی آبادی کے لیے پلاننگ کریں گے اور شہر میں لوگ 4 کروڑ رہ رہے ہوں گے تو پھر ٹریفک کا نظام بھی یہی ہوگا. اس شہر میں 265 جو ہے ٹریفک سگنل لائٹس تھیں, آج صرف 60 رہ گئی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کیسے, یہ کیا, یہ دیکھو اس لیے تو پیپلز پارٹی پر یہ الزام ہوتا ہے. پیپلز پارٹی پر ظاہر سی بات ہے آپ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز سے بھی پیسے لے رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے, لیکن آپ کے اوپر جو ہے وہ رشوت ستانی کا, اقربا پروری کا, منصوبے مکمل نہ کرنے کا آپ کے اوپر یہ ایم کیو ایم کے الزامات نہیں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دکھ رہی نظر آتی ہیں یہ. اینڈ یو ہیو بوروڈ مور دین $100 million فرام انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن, اپارٹ فرام جو پچھلے 25,000 ارب روپے NFC ایوارڈ کے تھرو ملے ہیں پچھلے 17 سالوں میں. تو یہ تمام چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں اگر یہ آرٹیکل 140A کے تحت جو متحدہ قومی موومنٹ نے امینڈمنٹ جمع کرائی ہوئی ہیں اس پہ یہ اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں, دیکھیں قانون کا حصہ بن جانا ایک الگ چیز ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ایک الگ چیز ہے. اب جب ہم نے آرٹیکل 140A 18ویں ترمیم میں آیا تھا تو وہ اتنا ڈیفائن نہیں تھا. ناؤ واٹ وی آر آسکنگ کہ اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کر دیں کہ آپ اختیارات کو جو ہے وہ نچلی سطح تک منتقل کر سکیں. دیکھیں انہوں نے اس ترمیم میں ہمارا ساتھ دے دیا ہے, سوائے پیپلز پارٹی کہ آئی تھنک ایوری بڈی از آن بورڈ. پیپلز پارٹی اگر اس ترمیم میں آپ کا ساتھ دیتی ہے تو کیا مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کو الگ کرنے والی باتیں چھوڑ دیں گے؟ ارے جب کراچی ٹھیک چل رہا ہوگا, کراچی کو ٹھیک کر دیا جائے گا تو پھر کوئی بھی بات نہیں کرے گا کراچی کو الگ کرنے کی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ if it is not manageable by you تو پھر جو ہے ادھر کی باتیں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے ارشد صاحب, بالکل ٹھیک ہے ارشد صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. نادر گبول پلیز رسپونڈ. دیکھیں جہاں تک کراچی کو الگ یا وفاق کے حوالے کرنے کی, الگ صوبہ بنانے کی بات ہے, اس پہ تو ابھی 2 دن پہلے ہی چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے بہت واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ کسی بھی طور پہ سندھ گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی, اور اگر کسی میں بھی اتنا دم ہے تو صرف سیاسی بیان بازی نہ کرے. پر ایم کیو ایم سے دوستیاں بڑھ رہی ہیں, خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم سے دوستیاں بڑھ رہی ہیں, بلدیاتی ترمیم میں پیش رفت ہو رہی ہے, آپ کچھ اس بارے میں جانتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ایم کیو ایم کے ساتھ ماضی میں بھی بہت اچھے تعلقات رہے ہیں, اور اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے سیاست کے اندر, مگر مفاہمت کی جو پالیسی ہے وہ ہماری اسٹیبل رہتی ہے, نہ صرف ایم کیو ایم کے ساتھ بلکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پاکستان میں. اگر آج ہم وفاق میں کولیشن پارٹنر ہے نون لیگ کے, تو ظاہر سی بات ہے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہماری ڈسکشن چلتی رہتی ہے. مراد علی شاہ صاحب نے خود بولا اسپیچ کے اندر 2 دفعہ کہ جو میئر مرتضیٰ وہاب ہے وہ کبھی کبھار ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. جو کراچی کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت بہت زیادہ سیریس ہے, فوکسڈ ہے, اور مراد علی شاہ صاحب نے خود بولا کہ میں میئر کو ٹارگیٹ دیا ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹس ابھی پینڈنگ ہیں ان کو فوری طور پہ اور وداؤٹ اینی ڈیلیز اس کو کمپلیٹ کیا جائے. باقی جو ایم کیو ایم کے مطالبات ہے وہ بھی ہم کنسیڈر کرتے رہتے ہیں. لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ہم نے جو لاسٹ ترمیم لائی تھی ہم نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں, اس میں آلریڈی بہت ہم نے امپاور کر دیا ہے, جس میں ہم نے ریونیو ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ہم نے جو ہے یو سی لیول تک ہم نے ٹاؤن لیول تک ہم نے پہنچایا ہے, اور جو ٹاؤنز کو ماہانہ جو ہم دیتے رہتے ہیں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں.
towns and UCs are all Right, Nadir. empowered. They have funds available. لیکن نادر جس مس مینجمنٹ کا ذکر آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کا اعتراف کرتے کہ آج بھی 17-18 سال کی حکومت کے بعد بھی ہم گٹر کے ڈھکنوں سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. ہمارے منیمم جو بیسک پرابلمز ہیں وہ کنٹینیو ہو رہے ہیں. آئی ایم شارٹ آن ٹائم. علی بخاری صاحب، آپ کراچی میں رہتے تو نہیں ہیں لیکن کراچی سے بخوبی واقف ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ کے ملک کا فائنینشیل ہب، واحد میٹروپولس، اتنی بڑی آبادی، اتنا کمانے والا شہر، اتنی مشکلات میں گھرا ہے کہ جہاں نہ گیس ہے نہ پانی ہے، بجلی کا پتہ نہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں. آئین میں تو لکھا ہے کہ ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے، پر کون کتنا محفوظ ہے اس کو احساس تبھی ہوتا ہے جب ڈالے میں پیچھے گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں. علی بخاری صاحب، آپ بتائیے. دیکھیں طلحہ بھائی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے اور پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی 70 سے لے کے آج تک زیادہ نہ ہو تو 10 دفعہ تو حکومت کر ہی چکی ہوگی نا یار. اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ 17 سال سے کنٹینیوسلی یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پروگریس کیا ہے آج آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، آپ لوگ وہاں رہتے ہیں. پانی آتا ہے، سیلاب آتا ہے، بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی میں کراچی ڈوب جاتا ہے. بارش نہیں ہوتی ہے تو پینے کے لیے پانی کے پرابلمس ہیں. میں لاسٹ ایئر گیا کراچی تو کوئی روڈ ایسی نظر نہیں آئی جہاں پر جمپی اور بمپی قسم کی نہ ہو. لوگوں کو تو آپ جو آپ نے حال کر دیا وہ تو چھوڑ ہی دینا. تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ اس کی ذمہ داری بیسیکلی تو پروونشل حکومت کے اوپر ہے، اسپیسیفکلی اینڈ اسپیشلی آفٹر 18th امینڈمنٹ. ان سے جان تو نہیں چھڑائی جا سکتی نا. پیسے بھی آپ کے پاس ہیں، میئر بھی آپ کا بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے ہی کرنا ہے اور آپ ہی جواب دیں. کبھی کسی نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی کا ماسٹر پلان بنایا جائے؟ آپ سے نہیں بنتا بھائی پلان. آپ کے اسلام آباد کا پلان بھی آپ کو باہر کا گورا بنا کے دیکھا گیا. آپ سے پورے پاکستان جتنا آدھا صوبہ آبادی رقبہ جتنا خالی پڑا ہوا، وہاں پر کسی نے ڈیولپمنٹ کی سوچی ہے کبھی؟ کیا وہاں ڈیولپ کریں گے تو لوگ آباد ہوں گے نا. وہاں پر خوشحالی آئے گی، وہاں پر پانی آئے گا، وہاں پر بجلی آئے گی، وہاں پر جو بیکورڈ علاقہ ہے وہاں پر اسکول آئیں گے، وہاں پر ہاسپٹلز آئیں گے. آج بھی آپ کا جو کوئٹہ کا مریض ہے اس کو لے کر کراچی جانا پڑتا ہے آپ کو. آج بھی آپ کا بڑے بڑے شہروں کے، مجھے بریک لینی ہے، میں شکریہ بھی ادا کروں گا. علی بخاری صاحب آپ کا، ارشد وورا صاحب آپ کا، نادر قبول صاحب آپ کا. ایک بریک بعد بات کریں گے اس جن کی جو رمضان کے آنے سے پہلے بے قابو ہو جاتا ہے. شیطان کیونکہ بند ہونے والا ہے تو آخری دنوں پہ بڑا زور مارتا ہے کہ کس طریقے سے میں ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کو مزید بڑھاؤں. شیطان کو پتا ہے کہ پہلی رمضان سے وہ بند ہو جائے گا، اس لیے آخری دنوں میں وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے کارندوں میں اتنی چابی بھر دے کہ پورے مہینے حرام خوری چلتی رہے. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں، منافع خوری ذخیرہ اندوزی کی شکل میں. گفتگو کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں حاجی عبدالرؤف ابراہیم صاحب، کراچی ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. رؤف بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت یہ شیطان جو چابی بھر رہا ہے قیمتیں بڑھانے کے لیے، یہ کتنی بھر چکا ہے؟ قیمتیں کہاں جا رہی ہیں؟ حکومت کی لسٹ کیا بولتی ہے؟ کیونکہ ہمارے ذرا یہ کہتے ہیں حکومتی لسٹ سے مارکیٹ بہت اوپر ہے، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، اور یہ آخری دنوں پہ خریداری بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کیجئے پلیز. دیکھیں، آپ شیطان کی بات کر رہے ہیں تو شیطان کا انسان خود بنتا ہے. جب ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو شیطان خود بنتا ہے. جھوٹ بولتا ہے تو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جو بھی جاتا ہے نا. شیطان کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کیا؟ آپ دیکھیں ذخیرہ اندوزی عروج پہ ہے. آپ یہ دیکھیں 800 ارب روپے کا ڈاکہ ڈل گیا. یہ گندم میں جس میں کسانوں نے نقصان کیا، اور ڈائریکٹ کنزیومر جو آٹا مہیا ہوا ہے اس میں 800 ارب کا ٹیکہ لگنا، ایک کوئی پوچھنے والا ہے؟ اب آپ بولیں کہ یہ سرکاری ریٹ پہ، چینی پہ بھی 600 ارب کا لگا تھا حضور، وہ بھی یاد دلا دیں. چینی کا 600 ارب بھی یاد دلا دیں. ہاں، چینی کا آپ کو یاد ہوگا کہ 600 ارب کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اسکینڈل ہوگا، لیکن یہاں پرسان حال کوئی نہیں ہے. تازہ اسکینڈل کی اپڈیٹ دیں. جوڑیا بازار میں کیا صورتحال ہے؟ ہاں، آپ یہ بتائیں کہ دالوں میں تقریباً مستحکم میں دالیں، یار آپ چنے کی دال لینے کے 210 روپے 200 روپے، اور آپ ریٹیل میں جائیں گے تو 350 کی ملے گی. ماش دال آپ 420 کی ہے تو وہاں آپ کو جائیں گے آپ تو 550 کی ملے گی. یہ سارا کورام ریٹیل پہ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈل مین یا گروسری لینے والا غریب طبقہ، اس کو ہی مارا جا رہا ہے. ریٹیل بیس پہ کبھی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آیا. کب آئے گا؟ آٹے کو پر کیوں لگ رہے ہیں رؤف بھائی؟ آٹے کو پر کیوں لگ رہے ہیں؟ آٹے کو پر اس لیے لگ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ذخیرہ اندوزی ہوئی، فلور مل مالکان نے ناجائز فائدہ اٹھایا.
60 रुपए में गंदम साल की स्टॉक की। इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने फिर बेचना शुरू किए 100 रुपए 110 तक, वो बेचते गए और बनाते गए पैसे 2500 2000। उनके लिए प्रोक्योरमेंट का तो सब्सिडी तो कोई नहीं दी गई, और ना सब्सिडी के अलावा इनको सपोर्ट प्राइस भी दिया गया किसानों को, तो उनकी तो 50 ये 115 रुपए हो गए। तो ये हमें फूड सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करना था। ये तो एक बेसिक है। और आप ये समझ लें मुख्तलिफ आइटम चावल में पैरूम किया जा रहा है। बासमती में जब आप ये समझें कि 370 रुपए किलो है नंबर 1 बासमती, वो 550 का बिक रहा है। इसकी एक वजह है कि और चावल के रेट बढ़ेंगे। इसकी वजह है कि एक्सपोर्ट में बासमती सब्सिडी दी गई है 10%, यानी $1100 की चीज होगी तो $110 तो शटअप होता है 35 लाख टन का। 28 लाख टन हम खुद खा जाते हैं, हमारी खपत है पाकिस्तान की, और ये एक्सपोर्ट हुआ 3 लाख टन। हमारे पास जो जखायर हैं उसमें आप बोलें कि उसमें ये रेट नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? जब उनको आप दे रहे हैं सब्सिडी, तो IMF ने तो सब सब्सिडी का मना किया था, तो क्यों कि उन किसानों को मारा? और दूसरी बात, क्रॉप जो हमारा होता है वो एक्सपोर्ट होता है, उस पर ओवर इनवाइस भी होगी। अब ये आप देख लीजिएगा, ओवर इनवाइस भी होगी और ये फायदा नाजायज उठाएंगे लोग। और ये गरीब जो एक आदमी अगर बिरयानी खाना खाता है, बिरयानी के लिए चावल लेना चाहता है तो 500 रुपए हो जाएंगे। तो ये देखने की बातें हैं। बेसन के लिए मैं यही कहूंगा कि पकोड़े इंसान, हर आदमी दस्तरखान की जीनत है, और फल फ्रूट भी। तो आप देखें बेसन 200 रुपए या 205 में मिल रहा है, तो आप रिटेल में जाएं तो 350-400 का है, वहां तो 30% ऊपर है। डायरेक्ट कंज्यूमर को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल वाले, तमाम DCs, तमाम ACs और कमिश्नर साहब भी इस पे मुतहरिक नजर आ रहे हैं। अभी तो उन्होंने कैंप लगाना शुरू कर दिया है, कंप्लेंट सेंटर। रऊफ भाई, रमजान से पहले मुखय्यर हजरात बड़ी तादाद में जोड़िया बाजार से खरीदारी करते हैं, राशन के कट्टे बनवा के मुस्तहिक लोगों में तकसीम करते हैं। और जोड़िया बाजार क्योंकि एशिया की एक बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है फूड आइटम्स की और दूसरी स्टफ की, मेरा सवाल आपसे ये है कि किस लेवल पे खरीदारी हो रही है राशन पानी के लिए, तकसीम करने के लिए? मांगने वालों का हाल, गुर्बत का हाल मार्केट में आप क्या देख रहे हैं हुजूर? बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सवाल बहुत मौजू है। देखें, असल में जितना मैंने देखा है कराची होलसेल में, जितनी तारीख है उसमें राशनिंग जो बढ़ती थी मुखय्यर हजरात के लिए, वो राशनिंग का समझो 25% रह गया है। इसकी वजह पूछें कि 100 राशन जाते थे तो 25 जा रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया इसलिए आ गया है कि आप ये देखें कि जो तबका है जो काम भी करना चाहता है, तो उनके ऊपर इतनी कटघन है, इतने टैक्सीज हैं कि वो क्या काम करें, और उनको नफा ही नहीं मिल रहा है। और परचेजिंग पावर किसी के पास नहीं है। 35,000 40,000 वाला क्या कपड़ा लेगा, क्या ग्रोसरी लेगा, क्या अपना रोजगार करेगा, क्या करेगा वो? आप ये बताएं, गैस के बिल, बिजली के बिल इन्हीं को भरने हैं ना, पब्लिक को भरना है। और पब्लिक अभी जब बेरोजगारी 41% हो जिसमें, तो आप ये अंदाजा लगा लें कि देने वाले भी कहां जाएंगे। देने वाले मुखय्यर हजरात जो देना चाहते हैं वो भी 25% पे आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब। आई एम आउट ऑफ टाइम। लिखते हैं कि मुल्क के माशी हालात बेहतर होना बहुत ज़रूरी हैं। रमज़ान मुबारक महीने में अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है, इस बात में तो कोई शक नहीं। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, दुआएं करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआ किसी न किसी दिन कबूल ज़रूर करेगा, हमारे मुल्क का माशी मुस्तकबिल बेहतर करेगा। आप भी मेरे साथ कहिए आमीन। आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।